نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مہینے میں اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر، سوگ کا مہینہ سمجھ کر، نحوست کا مہینہ سمجھ کر بعض لوگوں نے اپنے غلط عقائد اور تصورات بنا لیے ہیں، اور اس بنا پر بہت سے جائز کام جو عمومی دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ صرف اس مہینے کو بنیاد بنا کر یا اس کے غم کو بنیاد بنا کر یا اس کے سوگ کو اور نحوست کو بنیاد بنا کر وہ جائز کام بھی اس میں نہیں کرتے۔ یہ ان کے غلط نظریات اور تصورات ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بعض لوگ اس مہینے کے اندر گوشت کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے، غلط تصور ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں کاروبار شروع کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، بالکل غلط تصور ہے۔ گھر کی تعمیر کو اچھا نہیں سمجھتے، سفر کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ عمدہ لباس پہننے کو اس مہینے کے اندر اچھا نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ غم کا لباس پہننا چاہیے، جس میں کالے لباس کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ شرعی طور پر کالا لباس پہننا منع نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک کالا لباس ایک مخصوص طبقے نے محرم الحرام کے مہینے میں اس کو غم کی علامت قرار دے دیا، لہذا علماء فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں سیاہ لباس اور کالا لباس پہننے سے احتراز کرنا چاہیے کہ کہیں اس مخصوص طبقے میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں انہی میں اٹھایا جائے گا۔ خوشی کی تقریب کرنا اس مہینے میں بعض لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ سرما لگانا، تیل لگانا، زیب و زینت اختیار کرنا، مہندی لگانا، ان تمام چیزوں کو بعض لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ شریعت کا کوئی طور و طریقہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، یہ مہینہ قابل عزت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو شہادت کی وجہ سے یہ غم نہیں بلکہ شہادت تو ایک بہت بڑا مقام ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کی تمنا اور آرزو نبی علیہ السلام نے خود فرمائی کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، کہ میری خواہش ہے کہ میں خدا کے راستے میں جہاد کروں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تمنا اور آرزو کرتے رہے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، تو شہادت ایک فضیلت کا مقام ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، تو اس مہینے میں ملا، تو یہ مہینہ مزید قابل احترام اور قابل عزیز ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمارے نظریات کو، ہمارے توہمات کو درست فرمائے، ہمیں رسوم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سنت اور شریعت کو درست انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔